السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرا میر۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی کی، جنہوں نے آزاد کشمیر کی پچ پر لیگی قیادت اور پی ٹی ایم کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، آر پار کی بات کرنے والے اقتدار کے لیے اب پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی کے پاؤں نہیں پکڑے گی، نہاری اور حلوہ کھانے کے لیے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ مزید کہا کہ فضل الرحمان بجٹ اجلاس سے غائب ارکان کو شوکاز دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اڈے دینے کا فیصلہ عمران خان کا نہیں۔ 8 تاریخ کو 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ۔ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے، ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے۔ اب تو جیل تک پہنچے، ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا، پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں۔ وہ تو یہی بزدار اور یہی کٹ پتلی کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، ہم بزدار کو بھی بگائیں گے، ہم عمران کو بھی بگائیں گے۔ عمران کو اوپن پلینگ فیلڈ کہیں نہیں دیا، جانتے ہوئے کہ اتنی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں۔ ہم نے تو سوچا کہ ہم بجٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے، پورا طاقت کا مظاہرہ کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر سے ہمارے دوست غائب۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ اپنا 4 ممبران کو پکڑیں گے جو اس دن غائب تھے، وہ ان پی ڈی ایم کے عہدیدار جو شروع کا ووٹ کے لیے بھی غائب تھا، آخری ووٹ کے لیے بھی غائب تھا مگر ہاؤس میں موجود تھا، اس کو بھی شو کاز بھیجیں گے۔ صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے۔ عمران کا لاج کر کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے۔ Absolutely not. یہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، تو سلیکٹڈ ہو، تم سے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، تم سے تو فون کال تک کا رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری نیو یارک اپارٹمنٹ کیس میں عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ صحافیوں نے سوال کیا، مفاہمت یا مزاحمت؟ آصف علی زرداری نے بال بیٹے کے کورٹ میں ڈال دی، کہا بلاول کمانڈر ہیں، ان سے پوچھیں۔ سما نے سوال کیا، آپ بیمار ہو کر بھی عدالت آئے، نواز شریف کو آنے کا مشورہ نہیں دیں گے؟ کہا کوئی مشورہ نہیں، ان کی مرضی ہے، آنا چاہیں تو آ جائیں۔ آصف زرداری بیماری میں بھی پیشی پر اپنے اور نواز شریف کے ڈومیسائل کا فرق لے آئے۔ نیو یارک میں مبینہ پراپرٹی کی نیب انکوائری کے معاملے میں جعل قائد کی درخواست سے قبل از گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، خود پیش ہونے پر 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض 28 جولائی تک عبوری ضمانت کا ریلیف مل گیا۔ مستقل ضمانت کی درخواست پر عدالت نے نیب سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ عدالت کے باہر صحافیوں نے بڑے میاں صاحب کی بات چھیڑی تو بڑے صاحب نے کم لفظوں میں بڑی باتیں کہہ دی۔ زرداری صاحب آپ بیمار ہونے کے باوجود آ گئے عدالت میں، میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں؟ بیٹا ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے، آنا چاہے تو برادر چلیں آپ لوگ، ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے۔ پوچھا گیا کیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں؟ بولے کیوں میں اس ملک میں نہیں رہتا۔ کشمیر الیکشن پر بولے وہی ہوگا جو ہوتا آیا۔ سوال ہوا پی ٹی آئی کی حکومت کب تک نظر آتی ہے؟ جواب دیا کیا اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کب تک اقتدار میں رہے گی؟ پی ٹی آئی تو اقتدار میں نہیں ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ سماعت سے پہلے آصف زرداری کو بیماری کے باعث کمرہ عدالت تک گاڑی پر جانے کی اجازت نہ ملی، جس کے بعد وہ حشاش بشاش اور ساتھیوں سے خوش گپیاں کرتے ہوئے خود چل کر ہی عدالت پہنچے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف فیصل آباد میں عابد شیر علی کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کرنے پہنچے تو سیاسی باتوں سے معذرت کر لی، لیکن پھر بھی حکومت کو نشانہ بناتے رہے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا کہوں میں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ سیاسی بات کروں گا۔ آج صرف اتنی غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، بتائیں آپ مجھے۔ میں برے وقت
72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। ये नतीजा है इस 3 साला हुकूमत के बदतरीन गफलत का। ये बात सियासत से हट की भी है। लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी नवाज शरीफ के दौर में। आज सिर्फ इतनी गैर सियासी बात कर रहा हूँ। आप सब्जियाँ उठा के देख लें, अंडे उठा के देख लें। गोश्त तो एक गरीब आदमी के लिए ख़रीदना नामुमकिन हो चुका है। दालें देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, आसमान से बातें कर रहे हैं। पूरा मुल्क बिल बुला रहा है महंगाई के बोझ तले। मैं क्या कहूँ, मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पे सियासी बात करूँगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब अपनी गाड़ी के मालिक बनिए, वो भी सिर्फ 20% डाउन पेमेंट पर। हैरान ना हो, हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मेरी गाड़ी स्कीम के तहत गाड़ियों की कीमत में 2 लाख रुपए तक कमी का भी इम्कान है। वजीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं नई कीमतों का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। वहाब कामरान की रिपोर्ट। नई गाड़ी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करा दी। मेरी गाड़ी स्कीम के तहत पहली बार गाड़ी लेने वालों के लिए कम से कम पेशगी रकम 20% कर दी गई। विफाकी वजीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं नई पॉलिसी के तहत छोटी बड़ी गाड़ियों की कीमत में 2 लाख रुपए तक कमी होगी, पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। गाड़ियों की कीमतों के ऊपर हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी और छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी खत्म कर दिया, जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत। खुसरो बख्तियार ने मजीद बताया कि नई ऑटो पॉलिसी में ज्यादा तवज्जो गाड़ियों की मकामी पैदावार के फरोग पर है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हुकूमती कारकर्दगी के खूब गुन गाए। हमने पाकिस्तान की जो माशी सिमत है वो सही की। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन से उसको 0 पे लेकर के आए हैं। हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने अपने जो कर्जे हैं उनको उसमें हम जो है वो बेहतरी लेकर के आए। विफाकी वज़रा का कहना था कि 1000 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 4.5%, हाइब्रिड गाड़ी पर 8.5% कमी की गई। बड़ी गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी कम करके 2% कर दी गई है। गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल आरफीन, गवर्नर बलूचिस्तान ने क्यों इस्तीफा दिया है, और ये भी बताइए कि नए गवर्नर के लिए किसका नाम लिया जा रहा है? जी, गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासनजई ने अपना आज ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्तसर तहरीर के जरिए सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफा जो है वो अरसाल किया है। उन्होंने इस्तीफा जो है वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि वजीर आज़म ने कुछ अर्सा कबल जो हिदायत की थी कि पाकिस्तान को दरपेश सियासी चैलेंजेस है, जिसकी वजह से वो बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं, इसलिए जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जाली भर्तियों के केस में महकमा खजाना सिंध की जादुई कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। पूछा, एक ही दिन में 10,000 टेस्ट हुए, नताइज आ गए, इंटरव्यू हो गए और हतमी फहरिस्त भी जारी हो गई, मगर ये सब हुआ कैसे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10,000 सवालनामे तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अदालत को 10,000 जवाबी पर्चे भी दिखाना होंगे। केस हाईकोर्ट को भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सिंध में 336 जाली भर्तियों का केस या बेकायदगियों और बेज़ाब्तगियों का सुनामी। सूबाई महकमा खजाना के चमत्कार पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की भर्तियों के रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। ये भी वाजे कर दिया कि ग्रेड 17, 18 और 19 की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही हो सकती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के टेस्ट हुए, नताइज आ गए, इंटरव्यू हो गए और उसी दिन हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई। कुछ तो खुदा का खौफ करें। चीफ जस्टिस ने कहा, 10,000 सवालनामे तो तैयार कर ही लेंगे, लेकिन अदालत को हलशुदा पर्चे भी दिखाना होंगे। गैर कानूनी भर्तियों के पीछे क्या होता है सब मालूम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी दो टोक कह दिया कि बैकडोर भर्तियां करके सिविल सर्वेंट बनाए गए अफसरान हरगिज मुस्तकिल नहीं किए जा सकते। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में कहा, रिकॉर्ड के मुतालिक महकमे से हिदायत लेकर ही आगाह कर सकता हूँ। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को केस रिमांड करते हुए मुकदमा निपटा दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ताजरों की जानिब से शिकायत के बाद सिंध फूड अथॉरिटी को काम से रोक दिया। कारोबारी अफराद की फूड अथॉरिटी से शिकायत थी क्या, ये जानते हैं रिजवान आलम से। सिंध फूड अथॉरिटी एक इंतहाई अहम इदारा जिसका काम मुज़र सेहत अशिया की रोकथाम है, लेकिन अब
चीफ सेक्रेटरी ने इस इदारे को काम करने से रोक दिया है क्योंकि इनके खिलाफ शिकायत का अंबार लग चुका है। बहुत बदनाम है ये महकमा। क्यों बदनाम है, आइए दुकानदारों से जानते हैं। जाने पे सारी सफाई करते थे, सारे आदमी रखते थे, सारे करते थे और जुर्माना करके चले जाते थे। एक दफा सील भी कर दिया था, पहले 1 लाख दिया, बाद में 50,000 दिए जुर्माना। अभी आपकी बेटी का भी सील कर दिया था। हाँ, न्यारी का अफसर ने बाद में, वो भी पैसे रिश्वत देकर खुला और क्या खुला। सब खंगाला खंगूला कुछ नहीं निकला तो डिविजन को हटाया। इसके नीचे से एक चूहे की मेंगनी निकली तो इसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना करके गए और 2 दिन दुकान बंद कर दी। हाँ, ये 500 रोड तो माशाल्लाह से सोने की कहानी, वैसे तंग भी करते हैं, जुर्माना भी करके जाते हैं। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना कि कितना लगाएं, हम ना कम करा सकते हैं ना ज़्यादा। कारोबारी हजरात सिंध फूड अथॉरिटी के महकमे से सख्त नाला नजर आते हैं। उनका कहना ये है कि इनके अफसरान आए रोज उनके कारोबार पर छापे मारते हैं और छोटी छोटी खामियां निकालकर बड़े बड़े जुर्माने करते हैं और अगर जुर्माने ना करें तो रिश्वत देनी पड़ती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रायबंद वालों के लिए बुरी खबर, अब सस्ती सब्जी नहीं मिलेगी। मार्केट से कम रेट पर सब्जी बेचने वाले ने इंतजामिया की मुबैना धमकियों से तंग आकर दुकान ही बंद कर दी। मोहम्मद वकास का क्या कहना है, देखते हैं लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट में। सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मोहम्मद वकास पर मुकदमात की बौछार कर दी गई। जो मजिस्ट्रेट साहब ने खुद पर्चा किया वो खुद बता लेने आता था, उनको मैंने इनकार किया था। मोहम्मद वकास के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, जिसके खौफ से कारोबार को बंद करके बेरोजगार हो गया हूँ। मैं इनसे बहुत तंग आ गया सर, मैंने अपनी जो दुकान है वो बंद कर दिया। इन्होंने आप मुझे खुल्लम खुला धमकी दी है कि पहले तो आप बच गए, अब आप नहीं बचेंगे। उधर सेशन कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद वकास की अबूरी दरख्वास्त जमानत कंफर्म कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। रावलपिंडी में डाकू बेलगाम हो गए, दिन दिहाड़े दुकानें लूटने लगे। 2 वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। डकैती की ये वारदातें कहां हुई हैं, जान लेते हैं। सबक नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, तफसील से बताइए इन डकैतियों से मुताल्लिक़। जी फवाद, ये बिल्कुल थाना कैंट के इलाके में ये फार्मेसी है जहाँ पर सुबह के वक्त जो है वो डाकू गन पॉइंट पर घुस गए और इन्होंने दुकान फार्मेसी से जो है जितनी भी सेल थी वो सारी लूट कर फरार होने में बासानी तौर पर कामयाब हो गए। हेलमेट पहने हुए थे, गन पॉइंट पर जिन्होंने हमले को यरगमाल बनाया और लूट मार करने के बाद फरार होने में कामयाब हुए। ताहम दूसरी डकैती की वारदात थाना वारिस खान के इलाके शाह सुल्तान में एक बेकरी में हुई है, जहाँ पर डाकू जो है वो दिन दिहाड़े दुकान में घुसे हैं और हमले को यरगमाल बनाने के बाद दुकान में मौजूद जितनी भी नकदी थी और मुलाजमीन के जो मोबाइल थे वो लेकर फरार होने में बासानी कामयाब हो गए। ताहम पुलिस ने दोनों वाकयात के मुकदमा दर्ज कर दिए और मुलजमान की तलाश शुरू कर दिए। रावलपिंडी में ये दो रोज के दौरान जो है ये 4 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। इससे पहले थाना कैंट के इलाके में 2 रोज कब जो है वो 1 करोड़ रुपए की डकैती हुई, एक सुनार को लूटा गया था। इसके अलावा थाना पीर वदाई के इलाके में एक सेल्समैन को 4 लाख रुपए उससे गन पॉइंट पर सरेआम रोड के ऊपर छीन कर फरार हो गए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में SSU की स्केटिंग फोर्स सिंध पुलिस का एक और नाकारा प्रोजेक्ट साबित हुई है। 6 माह में एक भी स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं पकड़ पाई। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, जब कारकर्दगी का कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो ये फोर्स कर क्या रही है? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस ने स्केटिंग फोर्स की तशहीर बड़ी धूमधाम से की थी और ये बताया था कि जी ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाने के लिए ये स्केटिंग फोर्स कारआमद साबित होगी। लेकिन सिंध पुलिस का ये प्रोजेक्ट भी नाकारा साबित हुआ है और SSU की स्केटिंग फोर्स ये 6 माह कबल बनाई गई थी, लेकिन किसी एक मुलजिम को भी ये गिरफ्तार नहीं कर सकी है। स्केटिंग फोर्स के एहलकार तनख्वाह तो जो है वो मुफ्त की वसूल जरूर कर रहे हैं, लेकिन ना कोई मुलजिम जो है वो उनकी जानिब से पकड़ा गया है और वो किस जगह पर तैनात होते हैं ये भी आज तक इससे आवाम जो है वो बेखबर रही है। SSU ने 10 मर्द और 10 खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल ये स्केटिंग फोर्स बनाई थी। बाकायदा इनको असला चलाने, स्केट बोर्ड्स पर चलाते हुए असला चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन ये फोर्स कहाँ तैनात है, क्या कार्रवाइयां कर रही है, आज तक किसी के इल्म में ये बात नहीं आई है। 6 माह गुजर चुके हैं लेकिन SSU स्केटिंग फोर्स हाल जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आती है, ना ही कोई कार्रवाई इनकी जानिब से की गई है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد اور بلیک میلنگ کا واقعہ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بااثر غنڈے عثمان مرزا کا پورا گروپ دھر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ نور الامین دانش کی رپورٹ۔ لڑکی اور لڑکے کو بلیک میل کرنے والے گنڈوں کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد وفاقی پولیس کا فوری ایکشن۔ واقعے کی FIR درج، بدماش گینگ کے سرغنہ عثمان مرزا سمیت 4 ملزمان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے اسلام آباد کے سیکٹر E میں فلیٹ میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد کیا تھا۔ گنڈوں نے اسلحے کے زور پر زبردستی لڑکی کی برہنہ ویڈیو بنائی۔ اس دوران لڑکے اور لڑکی پر تشدد بھی کیا گیا۔ تھانہ گورڈا پولیس نے سرغنہ عثمان کو ساتھیوں طاؤر رحمان، فرحان اور مدارس بٹ سمیت دھر لیا۔ یہ وقوع ہوا تقریباً 8 سے 10 مہینے پہلے کا، لیکن اس کی ویریفیکیشن اس لیے باقی ہے کیونکہ کمپلیننٹ سے ہمارا رابطہ نہیں جڑا۔ جو ہی وکٹم سے ہمارا رابطہ ہوگا، ساتھ ہی اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ون سائڈ آف دا ورژن ہے۔ پولیس نے ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ وقار گوندل کی عدالت میں پیش کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ سکھر کی تحصیل پنو عاقل میں 4 ماہ قبل قتل ہونے والے طالب علم سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ ملزم شفیق جتوئی کا DNA میچ کر گیا۔ لمس جامشورو کی جانب سے DNA رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ملزم شفیق جتوئی کا DNA میچ کر گیا ہے۔ ملزم نے زیادتی کے بعد 3 ساتھیوں کی مدد سے بچے کو قتل کیا۔ ملزمان نے مارچ میں 7ویں جماعت کے طالب علم کو زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش مسجد کی چھت پر پھینک دی تھی۔ واقعے میں ملوث 3 ملزمان گرفتار ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پولیس کا بنگلے پر چھاپا، بڑی تعداد میں چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے پارٹس برآمد کر لیے۔ چوکیدار سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے بنگلے میں لاتے تھے۔ چوکیدار چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے پارٹس کھولتا تھا۔ موٹر سائیکل پارٹس مختلف علاقوں میں سستے دام فروخت کیے جاتے تھے۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے کلفٹن تھانے میں مار پیٹ کا واقعہ، IG سندھ مشتاق مہر کا کہنا ہے کہ تمام فورسز قابل احترام ہیں، چھوٹے موٹے واقعات ہو ہی جاتے ہیں، واقعے میں جس ادارے کے لوگ ملوث ہیں وہ انکوائری کر کے ایکشن لیں گے۔ دوسرا جو ایک واقعے کا آپ نے وہ کیا تو جو ریسنٹلی ہوا ہے، دیکھیں تمام جو پاکستان کی فورسز ہیں، تمام جو وہ قابل احترام ہیں، وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جس ادارے کے وہ لوگ ہمیں یقین ہے کہ اپنی انکوائری کر کے اس میں ایک مناسب ایکشن لے لیں گے۔ ان حالات میں جن حالات سے ملک گزر ہے اس میں اس طرح کی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا نہیں چاہیے، اور ہمیں ان کے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی یا سسٹم ہے ڈسپلن کا، اس میں وہ ضرور کوئی ایکشن لیں گے۔ اس میں اب آپ کو یہ بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے تقریبات میں شرکت کے لیے پروٹوکول اور سیکیورٹی نہ لینے کا اعلان کیا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آبائی شہر ڈیرہ غازی خان پہنچے تو روٹ پر مارکیٹس بند کروا دی گئی۔ اس کے سبب دکاندار پریشان ہوتے رہے۔ بات کریں گے سما کے نمائندے اختر علی سے۔ اختر، یہ بتائیے گا کہ کتنی گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا، کیسا پروٹوکول تھا اور دکانداروں کو کتنی دیر پریشانی کا سامنا رہا؟ ہاں جی، ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جب DG خان بازری ہیلی کاپٹر پہنچے تو انہوں نے DG خان اسپورٹس کمپلیکس میں مختلف ترقیتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا، اور بعد ازاں شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے لیے نکلے۔ پروٹوکول تو ان کے ایسا خاص ہے، تاہم انتظامیہ نے سیکورٹی کے تحت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے روٹ پر مختلف علاقوں میں جو مارکیٹیں اور دکانیں تھیں وہ بند کرا دی تھیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں جہاں سے روٹ سے گزرتے گئے اور اس کے بعد انتظامیہ نے دکانداروں کو اپنی دکانیں اور کاروبار کھولنے کا موقع دیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل اور وزیر اعلیٰ کے دورے تک جو ہے جہاں بھی انہوں نے گزرنا تھا اس روٹ پر انتظامیہ نے سیکورٹی کے تحت جو ہے تمام دکانوں اور فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اختر علی۔ کراچی میٹرک بورڈ دوسرے پرچے میں بھی فیل ہو گیا۔ ریاضی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ کئی مراکز میں طلبہ دھڑا دھڑ چھپائی کرتے رہے۔ چیئرمین بورڈ نے ملبہ امتحانی مراکز پر ڈال دیا۔ زمزم سعید کی رپورٹ۔
میٹرک کے امتحانات میں طلبہ کے پاس یا فیل ہونے کا پتہ تو کچھ ماہ بعد چلے گا، مگر کراچی میٹرک بورڈ ایک اور پرچے میں فیل ہو گیا ہے۔ پیر کو 10ویں کا فزکس کا پرچہ تو پیپر شروع ہونے کے 4 منٹ بعد لیک ہوا تھا، مگر آج ریاضی کا پرچہ مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ سما نے یہ سوال چیئرمین کراچی میٹرک بورڈ کے سامنے رکھا تو انہوں نے سارا ملبہ امتحانی مراکز کے ذمہ داران پر ڈال دیا۔ پرچہ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سب لوگوں کے واٹس ایپ پر وہ پرچہ موجود۔ جی ہم نے جو ہے وہ ایگزام سپرنٹینڈنٹ کے حوالے پرچہ کر دیتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے جو پرنسپل صاحبان ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان، ہیڈ مسٹر صاحبہ ہیں، اگر انہوں نے پیپر جو ہے وہ لیک کیا تو بورڈ کی ذمہ داری نہیں۔ امتحان کے دوران نقل کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں، جبکہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول خالد بن ولید روڈ کے مرکز میں کھلے عام نقل کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ لیاری کے میر ایوب گرلز اسکول کے مرکز میں امتحان دینے والی طالبات نے نقل ہونے کی شکایت کی اور کچھ نے امتحان کو شفاف قرار دیا۔ چیٹنگ تو بہت ہوئی ہے، سورس بھی لگائی گئی ہے اندر، پر اب ہم کچھ کر تو نہیں سکتے۔ چیٹنگ تو بہت ہوئی ہے، لیکن جو محنت کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ ناانصافی ہے، کیونکہ وہ ساری رات پڑھ کے آتے ہیں۔ ان ساری بد انتظامیوں کے باوجود کراچی میٹرک بورڈ آج امتحان وقت پر شروع کرانے میں کامیاب رہا اور شہر کے کسی امتحانی مرکز سے پرچہ دیر سے شروع ہونے کی شکایت سامنے نہیں آئی۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ زمزم سعید، سما، کراچی۔ کورونا کے خلاف جنگ اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے پاکستانی اقدامات کا عالمی سطح پر اعتراف۔ دنیا کے 50 ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا۔ وزیر اعظم نے دی اکانومسٹ میگزین کی جائزہ رپورٹ شیئر کر دی۔ NCOC اور دیگر اداروں کو مبارکباد دی۔ دوسری جانب کورونا کیسز میں پھر سے اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران مؤثر حکمت عملی، پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں شامل۔ وبا سے نمٹ کر نارمل زندگی کی بحالی میں پاکستان تیسرا ملک بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دی اکانومسٹ میگزین کی رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ میگزین کے اکانومسٹ نارملیسی انڈیکس کے مطابق دنیا بھر کے 50 ممالک کا سروے کیا گیا۔ کورونا سے پہلے کی معاشی صورتحال پر آنے والے ممالک میں ہانگ کانگ پہلے، نیوزی لینڈ دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر رہا۔ فہرست میں سپر پاور امریکہ 20ویں جبکہ چین کا نمبر 19واں ہے۔ سروے میں مئی 2020 سے جنوری 2021 تک کاروبار کے دوران اپنائی گئی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے قابل تعریف اقدامات پر NCOC، اسٹیٹ بینک اور احساس ٹیم کو مبارکباد دی۔ لکھا، سب سے بڑھ کر قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کراچی میں امریکی ویکسین موڈرنا کی ویکسینیشن کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ موڈرنا ویکسین کسے، کیسے اور کس سینٹر میں لگے گی، بتا رہے ہیں مدثر نذیر اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں موڈرنا کی ویکسینیشن شروع، مگر فائزر کی طرح موڈرنا ویکسین ہر کسی کے لیے نہیں۔ یہ صرف بیرون ملک سفر کرنے والوں اور کمزور مدافعت والے افراد کو لگائی جائے گی۔ کینسر کے مریض، دل اور جگر کے مریض اور شوگر کے مریض موڈرنا لگوا سکتے ہیں۔ موڈرنا ایسٹرازینیکا کا متبادل بھی ہے۔ امریکی ویکسین موڈرنا ڈبل ڈوز ہے، دوسری ڈوز 28 روز بعد لگتی ہے۔ موڈرنا ویکسین کی سہولت ایکسپو، سول اسپتال، اوجا، JPMC، SIUT اور ڈسٹرکٹ سینٹرز میں موجود ہے۔ وفاق نے سندھ حکومت کو 2 لاکھ موڈرنا ڈوز مہیا کی ہیں۔ مدثر نذیر، سما، کراچی۔ اب ذکر کرتے ہیں بالی ووڈ کے عظیم اداکار دلیپ کمار کو ممبئی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دلیپ کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ٹریجڈی کنگ نے کئی تاریخ ساز فلموں میں شاہکار کردار ادا کیے۔ انہیں سب سے بڑے ایوارڈ دادا صاحب پھالکے سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں دلیپ کمار کو نشان پاکستان عطا کیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی دلیپ کمار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹ پیغام میں وزیر اعظم نے لکھا ہے، دلیپ کمار کے انتقال کی خبر سن کر بہت رنج ہوا۔ شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے فنڈز کے لیے ان کی فیاضی کبھی نہیں بھول سکتا۔ دلیپ کمار نے مشکل وقت میں فنڈ ریزنگ مہم میں اپنا حصہ ڈالا۔ دلیپ کمار عمدہ شخصیت کے مالک اور بہترین اداکار تھے۔ دلیپ کمار کے انتقال پر مختلف حلقوں کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار پروقار اور بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دلیپ کمار کے ایک گھر کو میوزیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ فلمی دنیا کے ایک عہد کا اختتام ہوا۔
شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کی موت پر نہ صرف فلمی بلکہ سیاسی، سماجی اور کھیلوں کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی اداس ہیں۔ سوشل میڈیا پر دلیپ کمار کے انتقال کی خبر ٹرینڈ کر رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے دلیپ کمار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، دلیپ کمار کے انتقال کی خبر سن کر بہت رنج ہوا۔ شوکت خانم اسپتال کے فنڈز کے لیے ان کی فیاضی کبھی نہیں بھول سکتا۔ دلیپ کمار نے مشکل وقت میں فنڈ ریزنگ مہم میں اپنا حصہ ڈالا۔ دلیپ کمار عمدہ شخصیت کے مالک اور بہترین اداکار تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی دلیپ کمار کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا، پشاور کا یوسف خان بالی ووڈ میں دلیپ کمار بن کر فن کے آسمان پر چھایا رہا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فرزند پشاور کے انتقال پر تعزیت کی۔ مشیر اطلاعات کامران بنگش نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، دلیپ کمار نے ہمیشہ پشاور کی محبت کو سینے سے لگائے رکھا۔ پشاور شہر یوسف خان کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ صوبائی حکومت ان کے گھر کو میوزیم بنائے گی۔ کرکٹر شاہد آفریدی نے دلیپ کمار کے انتقال کو پشاور سے ممبئی تک تمام پرستاروں کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ اداکار علی ظفر اور دیگر بھی دلیپ کمار کے انتقال پر افسردہ ہیں۔ دلیپ کمار کی وفات پر ان کے آبائی شہر پشاور کے مکین بھی غمزدہ ہیں۔ لیجنڈ اداکار اپنی زندگی میں 2 بار پاکستان آئے اور اپنے آبائی گھر کا دورہ کیا۔ اب ان کے آبائی گھر کو عجائب گھر کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ شہاب الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور قصہ خوانی محلہ خداداد کا رہائشی یوسف خان المعروف دلیپ کمار 1935 میں پشاور چھوڑ گیا، مگر اس شہر کی یادیں بھول نہ پایا۔ اسی طرح وہ بھی پشاوریوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کی وفات پر ہر شہری افسردہ ہے۔ ان کے وفات کا سنا تو میں جو ہے بالکل یہاں پہ آئی ہوں، ان کے گھر میں آج موجود ہوں اور تاکہ ان کے ساتھ اظہار کروں، افسوس کا اظہار کروں۔ دلیپ کمار پاکستان کا نام اس نے روشن کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھارت میں کام کرتے تھے، لیکن بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ دل بہت زیادہ خفا ہے اس کے لیے، افسوس کرتے، دعائیں کرتے۔ شہر ہی نہیں، حکومتی عہدیدار بھی لیجنڈ اداکار کے رحلت پر رنجیدہ ہے۔ دلیپ کمار صاحب پشاوری تھے، ان کا پشاور کے لیے ایک لازوال محبت تھی۔ انہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری کو ایک نئی جلا بخشی۔ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ہر فلم، ان کی 65 سے زیادہ فلمیں جو تھی، ہر فلم ایک شاہکار بنی۔ دلیپ کمار نے 1988 اور 1996 میں پشاور کا دورہ کیا، مگر تیسری بار خواہش کے باوجود نہ آ سکے۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ شہاب الرحمان، سما، پشاور۔ کراچی کے جمشید ٹاؤن میں بلڈر مافیا نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ایک ماہ میں 25 کروڑ کی غیر قانونی تعمیرات کر دی گئیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایس بی سی اے نے متعلقہ حکام کو خاموش پیغام دیا ہے کہ آغا سسٹم کے تحت ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کو نہ توڑا جائے۔ ذرائع کے مطابق نئے ڈی جی ایس بی سی اے آغا سسٹم کی فرمائش پر تعینات کیے گئے ہیں۔ جمشید ٹاؤن 1 اور 2 میں 200 سے زائد پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں، لیکن ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ بات ہوئی پرانی، اب تو دور ہے کہ زمین کو کھا گئے قبضہ گیر کیسے کیسے۔ قبضہ کہانی اسلام آباد سے سہیل رشید کی زبانی۔ زمینوں پر قبضہ، ایک بہتی گنگا کہ سب ہاتھ دھوئیں، ایک حمام میں سب کا ایک سا حال۔ لاہور ہو یا ملتان، کراچی ہو یا حیدرآباد یا پھر اسلام آباد، بڑی زمینوں پر قبضوں یا غیر قانونی الاٹمنٹ کے پیچھے بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں۔ نواز شریف جی وہی میاں صاحب 1986 میں بطور وزیر اعلیٰ لاہور میں 55 کنال اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام کا سامنا ہے۔ نیب میں کیس کھل چکا اور بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ یعنی شہباز شریف، ان پر 2013-14 کے دوران ملتان میں 14,000 کنال اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس ہے۔ رانا ثناء اللہ اور بلیغ الرحمان پر معاونت کا الزام۔
अगला नाम है आसिफ अली जरदारी का। इनकी मुबैना फ्रंट कंपनी पार्कलैंड के खिलाफ संगजानी में 118 कनाल जमीन हथियाने का इल्जाम है। सीडीए के साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और साबिक नायब तहसीलदार मोहम्मद इकबाल इसी केस में गिरफ्तार हो चुके। इसके अलावा जाली अकाउंट स्कैंडल में अब तक दायर 14 में से 5 रेफरेंस जमीन की हेर फेर से मुतालिक ही हैं। बाग इब्ने कासिम की जमीन हथियाने के केस में मरकजी किरदार तो साबिक डीजी पार्क कराची लियाकत कायम खानी का खुद है। बड़े साहब के मुबैना फ्रंटमैन मंजूर कादर काका भी करीब 8 केसेस में नैब को मतलूब हैं। सिंध में सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान स्टील मिल की 21 अरब रुपए से जायद मालियत की जमीनें प्ली बार्गेन से तो रिकवर भी हो चुकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला पर भी किडनी हिल्स कराची में पार्क के लिए मुख्तस जमीन इजाज हारून के साथ मिलकर ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर अलाट करने का इल्जाम भी है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। समंदर पार पाकिस्तानी कब्जा माफिया के निशाने पर वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर प्लॉट्स और घरों पर कब्जे से मुताल्लिक़ 1.5 लाख से ज़ायद शिकायत का इंदराज कराया। इंचार्ज वज़ीर आज़म पोर्टल आदिल सईद साफ़ी का नुमाइंदा समा ज़हीर अली ख़ान को खुसूस इंटरव्यू। कहा 25 से 30 हज़ार शिकायत कुनंदगान मसाइल हल होने से मुतमईन हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी सबसे बड़ी शिकायत यही रही हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे पाकिस्तान में कब्जे किए जा रहे हैं। कितनी शिकायत आई, एक्शन कितना हुआ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीएम सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल सईद साफ़ी साहब, हम उनसे जानेंगे। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रजिस्टर्ड हैं पूरे सिटीजन पोर्टल में वो 2,16,000 बंदे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे मतलब जो ग्रेव शिकायत हैं वो क्या है, तो वो कब्ज़े की हैं। उनकी जायदादों पे कब्ज़े हुए हैं, उनके रिश्तेदारों ने उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, उनके मकानात पे कब्ज़े हुए हैं। ये बहुत ग्रेव है। और जो ओवरसीज़ के प्रेसिंग इश्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही पटवारियों के और प्लॉट्स के ट्रांसफ़र के और कब्ज़े के। कब्ज़े के हवाले से कितनी शिकायत आई और कितनी रिजॉल्व की गई? 1,58,000 शिकायत जो है इस सिस्टम पे आ चुकी हैं, जिसमें 35% म्यूनिसिपल सर्विसेज और बाकी जो उसके मेजर कब्जा माफिया और उससे मुतालिक है। 40% ओवरसीज दैट मेक्स ऑलमोस्ट 25 to 30,000 ओवरसीज जिनकी शिकायत हल हुई हैं। उनमें से 25 से 30,000 लोग कंफर्म करते हैं कि उनको वो रिलीफ मिला है जो वो चाहते थे। सबसे ज्यादा शिकायत जो है वो यूरोप से आई, अमेरिका से आई या गल्फ रीजन से आई? सऊदी और यूएई से सबसे ज़्यादा आ रही, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है। सऊदी में 44,000 बंदा रजिस्टर्ड है, यूएई में 42,000 बंदा रजिस्टर्ड है। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा शिकायत आएंगी। जिस जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एलडीए हो गया, सीडीए हो गया या प्राइवेट जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उसमें कंफर्म है कि ये सारी उससे मुतालिक है। आम जो ख़ानदानी जायदाद की तकसीम है वो तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा तो ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, घर लिए हुए हैं, प्लॉट्स लिए हुए हैं और यहाँ पे ही उनको मसले आ रहे हैं। सो ये ज़्यादा पंजाब से रिलेट करते हैं। मगरबी अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान अफवाज के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। बागदीस के तमाम अजला में फ़ौज ने हथियार डाल दिए। तालिबान ने कला नवासे कैदियों को आज़ाद करवा लिया। हिंदू कौम परस्ती ने भारतीय खारजा पॉलिसी को यरगमाल बना रखा है। चीनी प्रोफेसर और जर्मन स्कॉलर्स ने भारत में हिंदुत्व से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मोदी हुकूमत में जुनूनी हिंदुओं को और भी शय मिल रही है। भारतीय पॉलिसीज़ के बाइस चीन से सिफारती ताल्लुकात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। आपको बताएं कि हिंदू कौम परस्ती ने भारतीय खारजा पॉलिसी को यरगमाल बना रखा है। चीनी प्रोफेसर और जर्मन स्कॉलर्स ने भारत में हिंदुत्व से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इन स्कॉलर्स ने क्या कहा है मज़ीद? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा रोज था जिसमें इसका मौजू भारतीय इदारों पर हिंदुत्व की छाप के इलाकाई इस्लामती पर असरात में कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 7 जुलाई इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन में अमेरिका के माइकल कैलगमन, चीन के प्रोफेसर क्यू योंगी और मकबूजा कश्मीर से अल्ताफ हुसैन वानी, जर्मनी से बिलाल हैदर, नेपाल के डॉक्टर शिंडल नाथ पांडे, श्रीलंका के डॉक्टर शंति कुमार और बांग्लादेश के प्रोफेसर जहूर शामिल थे, जिन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया और इनकी जानिब से कहा गया कि हिंदू नेशनलिज्म ने भारतीय खारजा पॉलिसी को यरगमाल बना दिया है। हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसी के बायस इंडिया की चीन के साथ सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मुतासर हुए हैं और हिंदू इंतहा पसंदों के रसूख के बायस भारत के मगरब बलखसूस अमरीका के साथ ताल्लुकात भी पेचीदगी का शिकार हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि आज की दुनिया में इस्लामोफोबिया बहुत बड़ी सनत है और हिंदुत्व भी इसी कारोबार में शरीक हो गया है।
عالمی برادری کی طرف سے ان رتبہ کے اثرات پر مطلوبہ رد عمل دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اور بھارت میں ہندوؤں کے علاوہ سب اقلیتوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندرا گاندھی نے سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کو تباہ کیا، اور مذہبی جذبات میں شدت بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت کے خلاف کارگل کی جنگ میں جرت اور شجاعت کی عظیم داستان رقم کرنے والے حوالدار لالک جان شہید کا آج 22واں یوم شہادت ہے۔ ڈی جی ISPR نے ٹویٹر پیغام میں لکھا، قوم لالک جان کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، ان کی بے لوث قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ پاک فوج کی آن اور وطن کی شان شہید حوالدار لالک جان کو پوری قوم کا سلام۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے وادی غزر کے ہیرو کا 22واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی پاک فوج کے اس جوان کی ہے جو جنگی حکمت عملی اور قربانی کی عظیم مثال بن گیا۔ مئی 1999 میں بھارت بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا تھا تو حوالدار لالک جان نے اگلے مورچوں پر خدمات پیش کی۔ ایسا وار کیا کہ دشمن لاشیں چھوڑ کر بھاگ اٹھا، پہاڑی سے اتر کر بارود دشمن کے بنکر میں پھینکا تو درجنوں بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران دشمن کا فائر سینے پر لگا اور حوالدار لالک جان نے کارگل کی برف پر خون سے داستان شجاعت رقم کر دی۔ دفاع وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے ہیرو کو حکومت پاکستان کی جانب سے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ PSL اسپاٹ فکسنگ سکینڈل میں کرکٹر عمر اکمل نے بالآخر اعتراف کر لیا۔ عمر اکمل کا کہنا ہے کہ 17 مہینے پہلے ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جس کی اطلاع وہ بروقت اینٹی کرپشن یونٹ کو نہ دے سکے۔ ان کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدنامی ہوئی۔ وہ کرکٹ بورڈ، اہل خانہ اور فینس سے معافی مانگتے ہیں۔ 17 مہینے پہلے 2020 میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ میرے کیریئر اور کرکٹ دونوں کو نقصان پہنچا۔ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو کہ میں ٹائم پہ اینٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتا سکتا، اور آج آپ سب کے سامنے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدنامی ہوئی، اور میں اس پہ اپنی فیملی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینس ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لاہور میں سوئمنگ سمر کیمپ لگ گیا ہے۔ بچے ماہر ٹرینرز کی نگرانی میں تیراکی پر مہارت حاصل کریں گے۔ قادر خواجہ کی رپورٹ۔ چھوٹی عمر ہے تو کیا ہوا، بچوں کو پنجاب سوئمنگ کمپلیکس لائیں اور ٹرینر کی نگرانی میں تیراکی کے گر سکھائیں۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کے تعاون سے سوئمنگ سمر کیمپ میں 6 سال کے بچوں سے 18 سال کے نوجوانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ سمر کیمپ میں 50 سے زائد بچوں کو صبح اور شام کے اوقات میں سوئمنگ سکھائی جاتی ہے۔ بچے بھی گرم موسم کے دوران ٹھنڈے پانی میں خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں مزہ کر لوں، انجوائے کر لوں، میں سوئمنگ کر کے جا رہی ہوں۔ میں ادھر سوئمنگ سیکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے مزہ بھی آ رہا ہے۔ میں اس سمر کیمپ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں اگلے 2 مہینوں میں اپنی سوئمنگ کی اسکل امپروو کروں۔ والدین نے بھی سوئمنگ کی کلاسز کو خوشائند قرار دیا۔ کووڈ کے اندر بچے بہت زیادہ انڈورز رہ رہے تھے اور ان کی پوری جو ایکٹیویٹی تھی وہ سب ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور سارا اسکرین ٹائم اور اس طرح کی چیزوں پہ ان کا وقت زیادہ اسپینڈ ہو رہا تھا۔ یہ باہر آ کے اوپن ایئر میں کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ اسپیشلی بیسٹ تھنگ ہے اس کے جو پول ہے وہ بہت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے۔ منتظمین کے مطابق سمر کیمپ 2 ماہ تک جاری رہے گا۔ اس دوران مختلف کیٹیگریز میں تیراکی کے مقابلے بھی کروائے جائیں گے۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ قادر خواجہ، سما، لاہور۔ اور عید قربان کی تیاریاں جاری ہیں۔ ملتان میں آج کل شیرو نامی بکرے کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ آصف بلوچ کی رپورٹ میں آپ بھی دیکھیے۔ عید قربان کے لیے خوبصورت جانور منڈیوں میں موجود، وہیں ملتان میں ان دنوں شیرو نامی بکرے کی خوب دھوم ہے۔ شیرو کی چال ڈھال بھی شاہانہ ہے، قیمت اتنی کہ شہری سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ منڈی میں بکرے دیکھے، خوبصورت بکرے اچھے، مالی 2 لاکھ مانگ رہا ہے، ہم نے 1.5 لاکھ لگا دی۔ منڈی میں سب سے اچھا بکرا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ شیرو کے نخرے بھی کمال کے ہیں، گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ شیرو کھانا کسی اور چیز میں نہیں بلکہ مالک کے ہاتھ میں کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ ہم نے گھر میں پالا ہے، بہت محنت کی ہے اس کے اوپر، بہت کچھ بہت خدمت کرتے ہیں اس کی، اور یہ بچہ تھا ہم لے کر آئے تھے۔ اب اگر آپ نے بھی منڈی کے بادشاہ شیرو کو خریدنا ہے تو بس 2 لاکھ لائیں اور منڈی کا سب سے تگڑا بکرا ساتھ لے جائیں۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ آصف بلوچ، سما، ملتان۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔